أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ یہ سورہ عادیات ہے، یہ بھی مکی ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ترجمہ ہے اس سورہ پاک کا والعادیات ضبحا، قسم ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی، فالموریات قدحا، دوڑنے کی صورت میں ٹاپوں سے آگ لگانے والوں کی، فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، فأثرن به نقعا، پھر گرد و غبار اڑاتے ہیں، فوسطن به جمعا، پھر دشمن کے لشکر میں جا گھستے ہیں۔ یہاں تک یہ 5 صفتیں ہوئیں، اور یہ 5 کی 5 گھوڑوں کے متعلق ہیں۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو گھوڑا ہے یہ تیز رفتار سواری ہے، اور شریعت میں اور قرآن کی آیات میں اس کو بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب تو موٹر کار چل گئی، پہلے موٹر کار جس وقت نہیں تھی یہ آلات، اس وقت میں سب سے تیز سب سے بہترین سواری جو تھی وہ گھوڑے کی تھی۔ یہیں سے علماء اکرام نے یہ بات بھی نقل کی گئی ہے، آلات حرب جن سے جو ہے دفاع وغیرہ کیا جاتا ہے، جیسے بختر بند گاڑیاں، توپ وغیرہ، ایسی چیزوں کو فروغ دینا چاہیے۔ پہلی جو بات ہے 2 آیتیں ہیں، والعادیات ضبحا اور فالموریات قدحا، ان دونوں میں بیان ہے گھوڑے کی رفتار کا، گھوڑے کی تیزی کا بیان ہے۔ جیسا کہ ہانپتے ہوئے، ہانپنا دوڑ میں ہی آتا ہے، دوڑنے والے گھوڑوں کی ہے نا، ہانپتے ہوئے جو دوڑیں، اور دوڑنے کی صورت میں ٹاپوں کے ذریعے سے آگ جس سے نکلے، یہ دونوں صفتیں گھوڑے کی بیان کی ہیں، اور دونوں میں تیز رفتاری کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے آدمی اب چونکہ گھوڑا کی سواری نہیں ہے تو لیکن اب دوسرا آلات تو ہیں اس کی جگہ، ان کا استعمال یا ان کا خیال یا ان کو جو ہے فروغ اسی میں داخل ہوگا اور ہونا چاہیے۔ گھوڑے میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔ دشمن کے لشکر میں بغیر چوں چرا کے، بغیر جھجک کے وہ چلا جاتا ہے، وہ دہشت نہیں کھاتا، اور اگر کسی موقع پر واپسی بھی اگر پیچھے بھی ہٹنا ہوا حکمت کے پیش نظر تو اس میں بھی یہ بہترین کام دیتا ہے۔ یعنی انسان کا یہ بہترین یار اور دوست اور ساتھی کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ فالمغیرات صبحا تیسری آیت میں ہے صبح کے وقت حملہ کرنا، یلغار کرنا۔ عربوں کا یہاں ایک دستور تھا کہ وہ رات میں یا دوپہر میں حملہ نہیں کرتے تھے، صبح کے وقت کو چنتے تھے حملہ، کیونکہ اکثر لوگ اس وقت میں غافل ہوتے ہیں، ایمان والے اس وقت میں غافل نہیں ہوتے۔ اب یہ ایک الگ حال ہے کہ اب ایمان والے رات بھر جاگے اور صبح کے وقت میں بڑھیا طرح سوئے، 10 بجے تک سیلک ہے، بڑھیا نیند پوری کر لے۔ اب غیروں کا حال یہ ہو گیا کہ رات میں سو جاتے ہیں جلدی، اب اس وقت میں جو ہے سناٹا چھا جائے گا غیروں کا، اور صبح اذان سے پہلے جو ہے جاگرکتا ہو جائے گی۔ جس وقت میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس وقت میں تو سورج نکلنے سے پہلے شاید کوئی بچتا ہے ان کا جو سوتا ہوا، ورنہ سب جاگ جاتے، بیدار ہو جاتے۔ صحت اور تندرستی کی جو اگر کوئی چاہتا ہو
اور یا علامت کہیے وہ صبح جلدی کھڑا ہونا اور رات میں جلدی سونا۔ شریعت محمدی کے اندر رات کے وقت میں دینی مشورہ کے سوا بات چیت کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ دینی بات کے علاوہ اہم کام دینی، ان کے علاوہ بات چیت جائز ہے ہی نہیں۔ اب جس شریعت نے رات کی بیٹھک کو، رات کے گپ شپ کو جائز ہی نہیں رکھا ہو، اب بتاؤ اس شریعت کے ماننے والے رات کے 2 بجے تک جو ہے کھیلنا، بیٹھا رہنا، ادھر ادھر ٹہلنا، یہ کہاں سے درست ہے؟ صرف لا یعنی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال عربوں کا یہاں صبح کے وقت میں حملہ کیا جاتا تھا، کیونکہ عام طور سے دشمن جو ہے اس وقت میں جو ہے غافل رہتا ہے اور جو ہے سوتے ہوئے رہتے ہیں، اس وقت میں حملہ کیا کرتے تھے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعَ، چوتھی آیت یہ ہے کہ گرد و غبار، اس میں بھی گھوڑے کی رفتار ہی کی طرف اشارہ ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، کہ وہ دشمن کے جم گھٹے میں، جو ان کے لشکر میں گھس جاتا ہے، جا گھستا ہے۔ یہ بیان ہو چکا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ اس پر گواہ ہے، خود اس پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں سخت ہے، مال سے اسے بہت زیادہ محبت ہے۔ ان 3 آیتوں میں بیان ہے 2 چیزوں کا، ایک تو ہے انسان کی حالت ناشکری کی، اور یہ آپ دیکھتے بھی ہیں، مشاہدہ بھی اس کا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت ایسی ہے جو ہمیں نہ دی ہو، جس سے ہمیں نہ نوازا ہو، لیکن ہم اس کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ ناشکری کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن نے یہ بات کہہ دی ہے، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، گن نہیں سکتے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ مزید دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کی تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس لیے چاہیے انسان کو کہ وہ اللہ کی شکر گزاری اختیار کرے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے ان میں بیان کہ انسان کے ناشکری کا۔ دوسرے یہ ہے اس کی مال کی محبت کا، کہ مال کی محبت، دیکھو فی نفسی ہی مال یہ مبغوض نہیں ہے، شریعت میں ناپسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں خیر سے تعبیر کیا ہے قرآن نے اس کو، خیر بھلائی جس کو کہا جاتا ہے مال کو، کیونکہ اگر مال کے ذریعے سے شریعت کے بہت سے امور اور انسان بہت سے امور کو انجام دیتا ہے، خیر اور بھلائی کے، خیر کے، خیرات کے، تیج کے، تہوار کے، کیسے انجام دیے جائیں گے؟ بہن بیٹی، آنو جانو، یہ سارے کے سارے امور کہاں سے، ہاری بیمار، دکھ تکالیف، روزی، یہ سارے بہت سارے مسائل ایسے جو مال سے وابستہ ہے، حقوق کی ادائیگی بھی مال سے، بالکل۔ تو اس لیے وہ فی نفسی برا نہیں ہے، اچھی چیز ہے، خیر سے تعبیر اللہ نے اس کو کیا ہے۔ برا کیا ہے پھر؟ مال کی محبت میں گرفتار ہو جانا، یہ برا ہے۔ مال کی محبت اس کو اوپر سوار ہو جائے۔ مثال اس کی یہ سمجھیے کہ آپ کشتی بہت بہترین ہے، کب؟ جب تک وہ پانی کے اوپر چلے، پانی کے اوپر اگر چلتی ہے تو کشتی بہترین ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر سما جاوے تو پھر وہ ہلاکت والی چیز ہے۔ ایسا ہی ہے کہ جب تک مال دل سے نکلا ہوا ہے، محبت دل میں مال کی محبت نہیں ہے، تب تک بہترین چیز ہے۔ جب مال کی محبت دل میں گھس گئی، اب یہ بہترین چیز نہیں ہے، اب یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی کو ارشاد فرمایا، لِكُلِّ قَوْمٍ فِتْنَةٌ، جتنی بھی امتیں گزری ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی امتحان، آزمائش اور فتنے کی چیز رہی ہے، جس میں وہ گرفتار ہوئے، اس کو انجام دیا اور ہلاک ہوئے۔ وَفِتْنَةُ أُمَّتِ الْبَارِ، میری امت کی جو آزمائش ہوگی، جو امتحان ہوگا، جو ہلاکت کی چیز بنے گی، وہ مال کی صورت ہے۔ دیکھو اس کو نکالنا پڑے گا، اس کے لیے سب سے اہم چیز، دیکھو مال کہا جاتا ہے عربی میں مائل ہونا، لگاؤ تو آٹومیٹک اس سے ہوگا، لگاؤ تو اس سے
ہوگا، لیکن اس کے لیے علاج کیا ہے؟ قرآن کریم نے اگلی 3 آیتوں میں اس علاج کو بیان کر دیا۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، کیا پھر اسے معلوم نہیں کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ زندے کیے جائیں گے؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ وہ نہیں جانتا کہ جو قبروں میں جا کر سو چکے ہیں مردے وہ بھی ایک دن زندے کیے جائیں گے؟ یہ ہے عقیدہ آخرت، وہ چیز کہ جو ہمیں مال کے اندر گرفتار ہونے سے بچائے گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ دلوں میں ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ جو دلوں میں چھپا رکھا ہے، ویسے تو ہر ایک کہہ سکتا ہے مجھے بال سے بالکل محبت نہیں ہے، ہر ایک کہہ سکتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن کھول دیں گے، ظاہر ہو جائے گا۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جب یہ اس کے ذہن میں رہی کہ آخرت میں ایک دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، جب اس کے اوپر یہ، اور کبھی بھی اللہ کے یہاں سے بلاوا آ سکتا ہے اور چلنا پڑے گا، تو پھر مال کی محبت چونکہ نقصان دہ ہے تو اس سے وہ بچ سکتا ہے، اور اس کو اس کے اخراجات میں یا اس کے مصارف میں یا اس کی جو ہے خرچ کی جگہوں میں اس کو لگا دے گا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا پروردگار ان کے حال سے اس دن باخبر ہوگا۔ اللہ تعالی باخبر تو آج بھی ہے اپنی مخلوق سے، ہر آن، ہر لمحہ، ہر ایک سے، ہر سے، حتیٰ کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، دلوں کے اندر خیالات جو آتے ہیں ان سے بھی اللہ واقف ہے۔ پھر آخرت کو بیان خاص طور سے کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود انسان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ باخبر ہو جائیں گے، یعنی انسان کا ہر جوڑ، ہر عضو انسان کا اللہ کے سامنے گواہی پیش کرے گا، یہ بیان ہے۔ یعنی انسان کا یہ جسم، انسان کی یہ باڈی خود بیان کرے گی، جیسے قرآن میں ہے الیوم نختم علی افواہہم، زبان پر مہر لگا دی جائے گی، منہ بند کر دیا جائے گا، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بات کریں گے، وتشہد، اور پیر گواہی دیں گے بما کرتوتوں کی، وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، یہ باڈی گواہی دے گی۔ پھر انسان کے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ انسان کہے گا کہ ہم نے تمہیں تو بچانے کے لیے تو جھوٹ بولے سارے، اتنے زیادہ جو ہے ہم نے چال بازیاں چلائی، پھر تمہیں ہمارے خلاف لما شہدتم علیہ، ہمارے خلاف تم گواہی دیتے ہو۔ تو یہ جواب میں کہیں گا عذاب قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل، جس نے ہر ایک کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، اس اللہ نے ہمیں بھی گویائی دے دی بولنے کی۔ تو یہاں یہ اس چیز کا ہر جوڑ انسان کا اللہ کے یہاں گواہی دے گا، انسان کا خود انسانی اعضا ہی اس کے سامنے گواہ کے طور پر پیش ہوں گے۔ اس لیے خاص طور سے بیان کیا گیا ہے انسان کی اس حالت اور اس کیفیت کو کہ اللہ تعالیٰ انسان کے حال سے، احوال سے باخبر ہوں گے۔ صدق اللہ۔